اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ڈیئر ناظرین، آج خطبہ نمبر 28 نہج البلاغہ آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ خطبہ شروع کرتے ہیں جو اس خطبہ کی ایک فصل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کا آغاز الحمدللہ غیر مقنوط من رحمت سے ہوا ہے اور اس میں 11 تنبیہات ہیں۔ امام فرماتے ہیں، اما بعد، یہ دنیا پیٹھ پھیر چکی ہے اور اس نے اپنے وداع کا اعلان کر دیا ہے، اور آخرت سامنے آ رہی ہے اور اس کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں۔ یاد رکھو کہ آج میدان عمل ہے اور کل مقابلہ ہوگا، جہاں سبقت کرنے والے کا انعام جنت ہوگا اور بدعمل کا انجام جہنم ہوگا۔ کیا اب بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو موت سے پہلے خطاؤں سے توبہ کر لے اور سختی کے دن سے پہلے اپنے نفس کے لیے عمل کر لے؟ یاد رکھو کہ تم آج امیدوں کے دنوں میں ہو، جس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے۔ تو جس شخص نے امید کے دنوں میں موت آنے سے پہلے عمل کر لیا، اسے اس کا عمل یقیناً فائدہ پہنچائے گا اور موت کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لیکن جس نے موت سے پہلے امید کے دنوں میں عمل نہیں کیا، اس نے عمل کی منزل میں گھاٹا اٹھایا اور اس کی موت بھی نقصان دہ ہوگی۔ آگاہ ہو جاؤ، تم لوگ راحت کے حالات میں اسی طرح عمل کرو جس طرح خوف کے عالم میں کرتے ہو، کہ میں نے جنت جیسا کوئی مطلوب نہیں دیکھا ہے جس کے طلبگار سو رہے ہیں، اور جہنم جیسا کوئی خطرہ نہیں دیکھا جس سے بھاگنے والے سب خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو کہ جسے حق فائدہ پہنچا سکے گا، اسے باطل ضرور نقصان پہنچائے گا، اور جسے ہدایت سیدھے راستہ پر نہ لا سکے گی، اسے گمراہی بہرحال کھینچ کر ہلاکت تک پہنچا دے گی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تمہیں کوچ کا حکم مل چکا ہے اور تمہیں زاد سفر بھی بتایا جا چکا ہے، اور تمہارے لیے سب سے بڑا خوفناک خطرہ 2 چیزوں کا ہے: خواہشات کا اتباع اور امیدوں کا طولانی ہونا۔ لہٰذا جب تک دنیا میں ہو، اس دنیا سے وہ زاد راہ حاصل کر لو جس کے ذریعے کل اپنے نفس کا تحفظ کر سکو۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کلام ہو سکتا ہے جو انسان کی گردن پکڑ کر اسے زہد کی منزل تک پہنچا دے اور اسے عمل آخرت پر مجبور کر دے، تو وہ یہی کلام ہے۔ یہ کلام دنیا کی امیدوں کے قطع کرنے اور وعظ و نصیحت قبول کرنے کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت کا یہ ارشاد کہ آج میدان عمل ہے اور کل مقابلہ، اس کے بعد منزل مقصود جنت ہے اور انجام جہنم۔ اس میں الفاظ کی عظمت، معانی کی قدر و منزلت، تمثیل کی صداقت اور تشبیہ کی واقعیت کے ساتھ وہ عجیب و غریب راز نجات اور لطافت مفہوم ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر حضرت نے جنت و جہنم کے بارے میں سبقہ اور غایت کا لفظ استعمال کیا ہے۔
جس میں صرف لفظی اختلاف نہیں ہے بلکہ واقعاً معنوی افتراق امتیاز پایا جاتا ہے کہ نہ جہنم کو سابقہ منزل کہا جا سکتا ہے اور نہ جنت کو غایت انجام جہاں تک انسان خود بخود پہنچ جائے گا، بلکہ جنت کے لیے دوڑ دھوپ کرنا ہوگی جس کے بعد انعام ملنے والا ہے، اور جہنم بدعملی کے نتیجہ میں خود بخود سامنے آ جائے گا۔ اس کے لیے کسی اشتیاق اور محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر آپ نے جہنم کو غایت قرار دیا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید نے اسے مسیر سے تعبیر کیا ہے۔ فَإِن مَّصِيرُكُمْ إِلَى النَّارِ۔ حقیقتاً اس نقطہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا باطن انتہائی عجیب و غریب اور اس کی گہرائی انتہائی لطیف ہے، اور یہ تنہا اس کلام کی بات نہیں ہے۔ حضرت کے کلمات میں عام طور سے یہی بلاغت پائی جاتی ہے اور اس کے معانی میں اس طرح کی لطافت اور گہرائی نظر آتی ہے۔ بعض روایات میں جنت کے لیے سبقت کے بجائے سبقتا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی انعام کے ہیں، اور کھلی ہوئی بات کہ انعام بھی کسی مذموم عمل پر نہیں ملتا بلکہ اس کا تعلق بھی قابل تعریف اعمال ہی سے ہوتا ہے، لہٰذا عمل بہرحال ضروری ہے اور عمل کا قابل تعریف ہونا بھی لازمی ہے۔ جزاک اللہ۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کا یہ خطبہ دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں بیان فرمایا، اور اس میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آج عمل کا دن ہے اور کل حساب کا، اس لیے آج عمل کر لو۔ اگر آج عمل کر لو گے تو کل حساب کا دن بھی اچھا ہوگا۔ جزاک اللہ۔